بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ویسے تو یہ میلاد پاک کی رات ہے کہ یہ وقت سحر میلادت باسعادت کے لمحات ہیں، وہ سہانی نورانی گھڑی وہ آنے والی ہے جس لمحے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یاد رکھو حضور، یہ جب سے ازل سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر تا شام ابد تک ہر زمانہ حضور کا ہے۔ نہ کوئی دن محتاج ہے ذکر رسول کا، نہ کوئی لمحہ محتاج ہے ذکر رسول کا، نہ کوئی مہینہ محتاج ہے ذکر رسول کا۔ ارے میں اور آپ نہیں ہوں گے ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، میں آپ نہیں ہوں گے یہ ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ ارے قیامت آ جائے گی، کوئی چرند پرند کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، یہ ذکر مصطفیٰ پھر بھی ہوتا رہے گا۔ کیوں ہوتا رہے گا؟ اس لیے میں اور آپ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس مالک نے اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق دی ہے۔ اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ تو وہ عمل ہے، میں اور آپ ہم کریں نہ کریں وہ خالق کائنات خود کر رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ مل کے پڑھ دیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیبی یا مرشدی یا سیدی یا مولائی یا رسول اللہ۔ جس طرح حضرت نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ آخر میں ختم نبوت کی بھی بات کروں گا اور وہ بھی میلاد مصطفیٰ کے ساتھ کروں گا۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، یہ آیت وہ آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کا مزاج مقدس ذکر فرمایا کہ مزاج مصطفیٰ کیا ہے، اخلاق مصطفیٰ کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آج ہم لوگ کہتے ہیں او جی بڑی غفلت ہو گئی، بڑی دوریاں ہو گئیں، لوگ دین سے دور ہو گئے، لوگ خدا سے دور ہو گئے، بہت غفلت ہے، جہالت ہو گئی ہے جی۔ او میرے بھائیو، یہ جہالت کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالت کچھ بھی نہیں ہے۔ جہالت تو وہ تھی کہ اپنے ہی گھر ننھی معصوم بچی پیدا ہوتی تو گلے گھونٹ دیے جاتے۔ جہالت تو وہ تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو پوجا کر کے لوگ ان کے سامنے سجدے کرتے۔ جہالت تو وہ تھی کہ جب کسی کو خدا کا نام تک نہیں یاد تھا۔ جہالت تو وہ تھی جب قرآن نہیں تھا۔ جہالت تو وہ تھی جب اسلام نہیں تھا۔ جہالت تو وہ تھی کہ جب نبی رحمت للعالمین ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ وہ جہالت کا زمانہ تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اس دور کے انسان کو انسان کہنا وہ انسانیت کی توہین ہے۔ اچھا، ان کے سامنے مثلا آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیغام نبوت کا اعلان فرمایا، علامہ صاحب تشریف فرمائے، تو کیا ہوا تھا؟ حالانکہ اپنے برادری والوں کو بلایا تھا، مکے کے سارے قریشیوں ہاشمیوں کو اکٹھا کر کے ان کی دعوت کی تھی، اور جیسے ہی بات ہونے لگی تو وہ ابو جہل ایسا بدبخت کہ اس نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی اپنی بات کرنے لگے ہیں، شور شرابہ کیا اور چلو جی، یعنی بات سننا تک گوارا نہیں کی، یہ بھی لحاظ نہیں کیا، یار نے انہیں بلایا ہے، کھانا کھلایا ہے،
دعوت ہوئی ہے تو کوئی مقصد ہوگا، اس کو خبر ہو گئی تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ بات ہوگی، لیکن دوسری بار پھر رسول پاک نے دعوت کی اور اس دعوت میں اعلان کیا، ساری برادری رسول اللہ کی، وہ مکے کی برادری موجود ہے، قریشی ہاشمی سارے موجود ہیں، اس پورے مجمع میں ان سارے قریشی ہاشمیوں میں ایک 9-10 سال کا بچہ اٹھا تھا، اور اس بچے نے کہا تھا میری ٹانگیں اگرچہ لڑکھڑا رہی ہیں، میری ٹانگیں ابھی اتنی مضبوط بھی نہیں ہیں، لیکن میرے آقا محمد، میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ میرے اور آپ کے مولا، مولا کائنات حضرت علی مرتضی حیدر کرار تھے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے ان لوگوں کو، ایسے ذہنوں کو دین کی طرف لانا جو آپ کی بات سننا گوارا نہ کرتے، ایسے لوگوں کو دین کی طرف لانا، خدائے واحد کی طرف لانا، یہ کتنا مشکل ترین کام تھا۔ یہ کیسے ہوا کہ وہ لوگ، ان کو ایسا نشہ توحید پلا دیا گیا کہ وہ اپنے ماں باپ بھی بھول گئے؟ ان کو آخر کیا نشہ دے دیا گیا کہ انہوں نے اپنا شہر مکہ بھی حضور کی خاطر چھوڑ دیا؟ وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کے رسول نے اپنی رحمت کے دھارے لوگوں کے ذہنوں پہ برسائے، فکری تبدیلی پیدا کی، ایک سوچ بدلی ان کی۔ یاد رکھو، قوم جتنی لکھی پڑھی ہو جائے، اگر فکری طور پر وہ معذور ہے تو سمجھ لو کہ وہ جاہل کی جاہل ہی ہے۔ اگر کوئی MBBS بن جائے، کوئی PhD بن جائے، کوئی MPhil کر لے، کوئی MA کر لے، اگر یاد رکھو وہ فکری طور پر، ذہنی طور پر اس کی سوچ نہیں بلند ہوئی تو سمجھ لو کہ وہ جاہل کا جاہل ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ سوچ کیسے بدلی؟ میں نے آپ سے جو چند لمحوں میں، جو اس مختصر وقت میں بات آپ سے عرض کرنی ہے، دربار رسالت کے چند نورانی پھول چن کر بلکہ آپ کی خدمت میں جو بھی پیش کرنے ہیں، وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بدلا لوگوں کے ذہنوں کو۔ جب وہ بدل گئے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جتنا ریگارڈ اور جتنی عزت رسول اللہ نے انہیں دی ہے نا، یہ سبق ہے ہر استاد کے لیے اپنے شاگردوں کے نام پر، یہ سبق ہے ہر امام کے لیے اپنے مقتدیوں کے لیے، یہ سبق ہے ہر باپ کا اپنی اولاد کے لیے، یہ سبق ہے ہر سربراہ خاندان کا اپنے عزیز و اقربا کے لیے، کہ ہم کیسے، رسول اللہ نے تو غیروں اور جان کے دشمنوں کو اپنا بنایا ہے، کیسے بنایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اور پھر یہ کہ اتنا ریگارڈ اور اتنی عزت دی کہ پھر ان لوگوں نے کہا، پھر صحابہ کرام کا تکیہ کلام یہ ہو گیا، وہ بات کرنے سے پہلے عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا ہم کیا، ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائیں۔ وہ کیا چیز تھی؟